میں کورونا وائرس کے نتیجے میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے اور ہمارے ملک میں بھی اس کے بے شمار کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ لوگ اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو، میڈیا کے حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سب سے پہلے آپ ہی کے لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ میڈیا کے ہمارے وہ کارکن جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر خبر دے رہے ہوتے ہیں، رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس وقت جو میڈیا کی پوزیشن ہے، بے شمار لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کی تنخواہیں کم کر دی گئی ہیں، بے شمار ادارے ایسے ہیں جس میں 6 مہینے سے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ تو یہ سارے میڈیا ورکر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی سرپرستی کی جائے، ان کی نوکریاں بحال رکھی جائیں، ان کی تنخواہیں وقت پر ملیں اور ان کو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ مراعات بھی فراہم کی جائیں۔ کورونا وائرس اس وقت جو حکومتی باتیں ہیں، اعلانات ہیں اور اقدامات ہیں، جماعت اسلامی پاکستان اور الخدمت پاکستان نے پورے ملک میں جس طرح حکومت کی طرف سے ایک ایمرجنسی کی سی کیفیت ہے، تو ہم نے بھی ایک ایمرجنسی اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر فیصلے کیے ہیں اور کیسے بھی حالات ہوں، جماعت اسلامی عوام کے ساتھ تعاون، ان کو ریلیف دلوانے اور ان کے مسئلے کو اجاگر کر کے اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق صاحب نے واضح طور پر تمام جماعت اسلامی اور الخدمت کے کارکنوں اور رضاکاروں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس مسئلے میں نہ صرف یہ کہ حکومتی مثبت اقدامات کے ساتھ ہوں، پورا تعاون کریں، بلکہ اپنے طور پر بھی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آج ہم نے پریس کانفرنس رکھی ہے، اس میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ ابتدائی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی وبا ہوتی ہے، اس وبا میں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے رجوع کریں۔ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ڈالا ہے تو نکال بھی وہی سکتا ہے، اور اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے، توبہ و استغفار ہے اور اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے توبہ ہے۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ وہ کون کون سی غلطیوں کا مرتکب ہو رہا ہے، کہاں کہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اور معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ کون سے چلن ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کس طرح لوگوں کے اگر حق مارنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، چوری اور ڈاکے، اس کی جو بھی شکلیں بنی ہوئی ہیں ان سب کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے اور سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ وہیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رجوع اللہ یعنی اللہ سے رجوع کرنا اور توبہ و استغفار یہ انفرادی دائرے میں بھی ہے اور اجتماعی دائرے میں بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے حکمران بھی یہ بات کہیں اور ہم بھی یہ کہیں کہ اللہ سے رجوع کیا جائے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے جنگ بھی ہو رہی ہو؟ نعوذ باللہ۔ سود کی معیشت جس ملک میں موجود ہوگی، ظلم کا نظام جس ملک میں موجود ہوگا، فساد کے سارے راستے سرکاری سرپرستی میں جہاں پر چلتے ہوں گے اور لوگوں کے مال کے اوپر ایک مخصوص طبقہ قبضہ کر کے رکھے گا، رشوت و بازاری کا پورا سسٹم موجود ہوگا، تو وہاں رجوع اللہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں رجوع اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب مل کر اس ظلم اور فساد اور جبر اور اللہ سے جنگ کے اس نظام کو تبدیل کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام کو اختیار کرنے کی جد و جہد کریں۔ یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جو ہم سب اگر ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے اور اجتماعی جد و جہد شروع ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حکومت نے جو اس موقع پر جو کورونا وائرس کا معاملہ ہے، جو اقدامات کیے ہیں، ہم اس حد تک اس کو سپورٹ کرتے ہیں تمام چیزوں میں کہ جس میں انہوں نے اگر لوگوں کے تحفظ کے لیے، ان کو احتیاطیں بتانے کے لیے اور ان کی آئسولیشن کے لیے جو سینٹرز قائم کیے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف اس طرح کی چند چیزیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لاک ڈاؤن جو عملاً اب لاک ڈاؤن سندھ کی سطح پہ تو کم از کم ہو چکا ہے، اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو بے شمار لوگ ہیں جن کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے مزدور ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے،
جس دن کماتے ہیں اس دن گھر میں راشن لے کر آتے ہیں، تو اب کئی دن ایسے گزر گئے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں، اسی طرح ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں، خواتین ہیں کہ جو گارمنٹ فیکٹریوں میں اور مختلف جگہوں پر کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس تو اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، وہ کہاں جائیں؟ راج مزدور ہیں، وہ کیا کام کریں؟ تو ایسا یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اب حکومت کی طرف سے جو اعلانات ہیں وہ عمل درآمد میں تبدیل ہونے چاہیے، اور جو حکومتی فنڈ ہے فوری طور پر اس کو ریلیز کرنا شروع کریں۔ اس کے لیے آپ نے جو بھی ابھی اقدامات کیے ہیں اس میں ایک کوارڈینیشن پیدا ہو۔ جماعت اسلامی اس میں اپنے تعاون کو پیش کرتی ہے کہ گراس روٹ لیول تک اگر کہیں پر تعاون کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، اور اپنی جو ہماری ہر سطح کی تنظیم ہے وہ ریلیف کے اس کام میں پورے تعاون کو پیش کرتی ہے۔ لیکن اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، اس پر فوری عمل درآمد شروع ہونا چاہیے، اور جو ایشیائی ترقیاتی بینک سے یا ورلڈ بینک کی طرف سے جو امداد دی جا رہی ہے اس امداد کی بھی فوری طور پر تقسیم کا عمل گراس روٹ لیول پر شروع ہونا چاہیے، ورنہ پھر جو ہے وہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور پھر یہ سارے پیسے کرپشن اور لوٹ مار کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بڑی اماؤنٹ ہے کہ جو اب آنا شروع ہوئی ہے، تو اس اماؤنٹ کو اسی تیز رفتاری کے ساتھ ریلیف کے طور پر لوگوں کو ملنا چاہیے۔ چھوٹے دکانداروں کا مسئلہ ہے، سب کی معیشتیں خراب ہونا شروع ہوئی ہیں۔ میں اس موقع پر ان صاحب ثروت لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جن کی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت بڑا منافع کماتے ہیں۔ اس خراب حالات میں جب کہ اب اس وقت مزدوروں کے ساتھ اور جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ایک برا وقت آ رہا ہے، تو ایسے موقع پر صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا پروفٹ کم ہو رہا ہے تو ہم بھی لوگوں کو کم کرنا شروع کریں۔ ان فیکٹریز کو، ان کے مالکان کو ہم اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بات کہتے ہیں، اور حکومت کا بھی کام ہے کہ اس پر عمل درآمد کروائے کہ کسی ملازم کی جو ہے اس کی برطرفی نہیں ہونی چاہیے اس موقع کے اوپر، اور لوگوں کو وہ مراحت فراہم کریں۔ اگر چھٹیاں ہو رہی ہیں تو اس چھٹیوں کو اس کے پیسے نہ کاٹے جائیں، بلکہ راشن کے حوالے سے بھی یہ تمام لوگ اپنے ملازمین کا خیال رکھیں۔ جس طرح اپنے گھر میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یہ پیسے میرے پرسوں کام آئیں گے، ابھی بچوں کو بھوکا رکھوں، بلکہ پہلے ان کی بھوک مٹاتا ہے۔ تو فیکٹری مالکان کے ساتھ کام کرنے والے اور ان کے منافع میں اپنا حصہ ڈالنے والے وہ سارے مزدور ہیں اور سارے ملازمین ہیں کہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو اپنے خاندان سمجھتے ہوئے وہ لوگ ان کا خیال بھی رکھیں، ان کو ملازمت سے بھی نہ نکالیں، اور ان کے راشن کا اور ان کی ریلیف کا جو ہے پورا بندوبست کریں۔ حکومت کا یہ کام ہے کہ جو لیبر منسٹری ہے ہماری، وہ فوری طور پر ایک سہ فریقی کانفرنس کریں، جس میں جو مزدوروں کی فیڈریشن ہیں ان کے چیدہ لوگ، اور اس میں جو مالکان ہیں وہ، اور تیسرے جو ملازمین، یہ حکومت، یہ مل کر جو ہے وہ راستہ طے کریں جس میں حکومت کی طرف سے جو ریلیف پیکج ہے وہ مزدوروں تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ راستہ بن سکے۔ جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس شہر میں، کراچی میں 70 کرونا وائرس سے جو متعلق ہیلپ سینٹرز ہیں، یا اس کا نام ہم نے جو ہے وہ ہیلپ سینٹرز رکھا ہے، ان کو ہم جو ہے وہ اس وقت اوپن کر رہے ہیں۔ ان میں سے تقریباً آدھے ایسے ہیں جو فنکشنل ہیں۔ ہمارے جو ہسپتال ہیں، الخدمت کے ہیلپ سینٹر ہیں، وہ وہاں پر لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا، کوئی اگر مدد کی ضرورت ہے تو اس مدد کے لیے حکومت سے کوارڈینیٹ کرنا، اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے کراچی کی سطح پر۔ اسامہ رضی صاحب اس کے جو ہے وہ انچارج ہیں، کنوینر ہیں، اور حکومتی معاملات اور ان سے رابطہ اور سندھ حکومت سے کوارڈینیشن کے لیے ہم نے جو ہے سید عبدالرشید صاحب جو جماعت اسلامی کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ان کی ذمہ داری لگائی ہے، اور یہ کمیٹی الخدمت کے تمام جو ہمارے ذمہ داران ہیں، راشد قریشی صاحب ہیں، قاضی صدر الدین صاحب ہیں، یہ سب لوگ مل کر اب گراس روٹ لیول تک پوری کوارڈینیشن نچلی سطح تک کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ہم پوری طرح سے تعاون کرتے ہیں، اور یہ سب لوگ حکومتی لوگوں سے اور جو NGOs ہیں ان سے رابطے میں ہوں گے۔ جماعت اسلامی عوام الناس سے اور اہل ثروت سے اپیل کرتی ہے کہ حکومت تو جو ریلیف پیکج دے رہی ہے وہ تو اس کو دینا ہے، اور اس کی بھی نگرانی کرنی چاہیے اور اس میں بھی معاونت کرنی چاہیے، لیکن جماعت اسلامی اور الخدمت کو جو لوگ